میں ہوں جہاں زیب علی. ویسے تو ہر ویک ہم آپ کے لیے زبردست قسم کے پینل انٹرویوز لے کر آتے ہیں, لوگوں کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, کیونکہ یہ سال امریکی صدارتی انتخابات کا بھی ہے. لیکن آج ہمیں موقع ملا ہے پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب سے ایکسکلوسیو انٹرویو کرنے کا. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی اور آج ایک زبردست قسم کا ویبینار بھی ہوا, اس پر بھی ان سے بات کریں گے. سر, تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود دی ایئر وائی نیوز اینڈ ایئر وائی ڈیجیٹل. شکریہ جہاں زیب, آلویز اے پلیجر. آپ سے گفتگو کرنے کا ہمیشہ مزہ آتا ہے, تو ہیپی ٹو بی. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. سر, آپ کرونا کے ماحول میں بھی جب کچھ نہیں ہو رہا, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, لیکن آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے ملاقاتیں, آپ کی ڈسکشنز کانگریس مین کے ساتھ یا پاک امریکہ تعلقات ہو, آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھا. سر, تو کرونا کے وائرس کے ماحول میں بھی سر خوب سفارتکاری ہوتی رہی ہے, میں دیکھتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب جنوری سے یا فروری سے آنورڈ میں دیکھوں تو شروع کے 2 مہینے جو تھے کرونا یا کووڈ کے, اس میں فرینکلی کوئی سمجھ زیادہ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں, کیسے کریں. لیکن آہستہ آہستہ ہمیں بھی کلیئرٹی آ گئی کہ کیا کام ہو سکتا ہے اور کیا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ہم عام حالات سے زیادہ مصروف ہیں, کیونکہ اس طرح سے جو میٹنگز عام طور پہ ملنا مشکل تھا, کیونکہ اب کسی سے بھی آپ میٹنگ مانگیں تو ان کی ٹائم کمٹمنٹ جو ہے وہ صرف اس ٹائم کے لیے ہے جس پہ وہ اسکرین پہ آتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ وہ تھنک ٹینک کے لوگ ہوں یا وہ امریکی انتظامیہ کے لوگ ہوں یا وہ آپ کے بزنس ایگزیکٹوز ہوں, اللہ کے فضل سے ہمارا اسکیجول جو ہے وہ واپس کافی ایکٹیو فیز میں داخل ہو گیا ہے. اینڈ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یعنی کرونا کے حوالے سے جو ٹریول ریسٹرکشنز آلریڈی پاکستان پہ ٹریول ایڈوائزریز تھی, تو لوگ بہت زیادہ ٹریولنگ جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے. تو ابھی ہمارے لیے ایک نیا دروازہ اور ایک نئی کھڑکی کھلی ہے کہ جس میں ہم ورچوئل سیمینارز, ویبینارز, کانفرنسز, میٹنگز, بائی لیٹرل میٹنگ سب کچھ کر رہے ہیں. سر, کرونا وائرس کی بات کریں تو پوری دنیا نے اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے. امریکہ کے اندر بھی 6 ملین سے زیادہ کیسز ہیں, 2 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہے. سر, پاکستان میں ایسا کیا ہوا؟ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے جس طریقے سے اقدامات کیے اور جس طریقے سے اس وائرس کو قابو میں کیا. سر, کتنا, ایک تو ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہوتی ہے, ہم جہاں ملتے ہیں تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, لیڈرشپ کی کلیئرٹی, اچھا ٹیم ورک اور کچھ خوش قسمتی, یہ تینوں عوامل جو ہیں. اور ہم نے, آپ یہ دیکھیں کہ جب میں فروری میں پاکستان جب گیا تو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ مجھے کووڈ ریلیٹڈ کوئی پریکاشن, کوئی نظر نہیں آیا. اور 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کیس جو ہے نا وہ ہوا. اور جب میں لینڈ کیا, آئی تھنک 12 یا 13 فروری تھا, اس وقت بھی ہمارے ٹیمپریچر چیک بھی ہوئے, وہاں سوال بھی پوچھے گئے, ڈکلیریشنز بھی سائن. اس کے بعد ہم نے اپنے ایئرپورٹس جو ہیں وہ بند کیے. تو وہ تمام سکولز, کالجز, انٹر پروونشل, تو ہم نے میجرز بھی لی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے رسک بھی لیا گیا کہ پاکستان واز آلسو ون آف دی کنٹریز کے جس نے بہت جلدی ریلیکس کرنا شروع کیا. اس کی بڑی وجہ تھی, خان صاحب کہتے تھے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے, پاکستان میں غربت اتنی ہے, لوگوں کے لیے اور مسئلے مسائل. انہوں نے کہا کہ شاید کورونا سے بعد میں مرے لیکن غربت سے پہلے مرے. تنقید بہت زیادہ ہوئی لیکن نتائج تو بہت زبردست آئے ہیں. تو اس میں بالکل آئی تھنک یہ ایک کسی بھی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور خاص طور پہ ایسے ملک میں کہ جہاں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلی ویجرز ہیں. انہوں نے روزانہ باہر جا کے روزی کما کے اپنے بچوں کے لیے کھانا جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈالنا ہے, رکھنا ہے. تو ان کے لیے ان کو لک آفٹر کرنا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایون ہم نے جب ہماری تمام پابندیاں پیک پہ تھی
اس وقت بھی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری اور مینوفیکچررز تھے ان پہ حکومت نے پابندیاں نہیں لگائیں. تو یہ، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اس میں تمام ایک یہ سمجھیں کہ جو ادارے تھے، صوبے تھے، مختلف حکومتیں تھیں، لیکن تمام لوگوں نے مل کے اس میں پاکستان کی افواج نے اپنا کردار ادا کیا. پاکستان کے ڈاکٹرز نے جو ہے بہت بریولی، شروع میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر اس پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اور گیئرز کے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کسی طرح بھی، میں سمجھتا ہوں جہاد سے کم نہیں تھا. پاکستان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کس طریقے سے سامنے آئے آپ کے ساتھ، انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی؟ تو یہ یعنی ہماری خوش قسمتی ہے. دیکھیں پاکستان 220 ملین کا ملک ہے، اور اس میں آپ اگر 3 لاکھ کی وسیلٹی میں انفیکشنز ہیں، جس میں سے تقریباً 2,95,000 جو ہیں یا 94,000 جو ہے وہ ریکور کر گئے ہیں، اور صرف 6,000 کے قریب اس سے اموات ہوئی ہیں. تو دس از بیسکلی، اور خاص طور پہ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو جب یعنی دوسرے ملکوں میں معاشی طور پہ بھی، یعنی آپ اکنامک کانٹریکشن بھی ہماری اتنی نہیں ہوئی. لیٹن امریکہ میں یعنی یہ 18% تک گئی ہے، ہماری ابھی 0.5% کی جو جی ڈی پی کانٹریکشن ہے وہ ہوئی ہے. تو دس از اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ٹائملی جو ایکشنز لیے گئے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی تھی، فرینکلی یہ بھی ایک یونی، اور اس کو WHO نے اپریشیٹ کیا ہے، دوسرے ملک اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اپریشیٹ کر رہا ہے سر، پورا انٹرنیشنل میڈیا اپریشیٹ. سر آپ کی بات بالکل درست ہے، محدود وسائل کے باوجود زبردست قسم کے فیصلے کیے عمران خان صاحب نے، بہت بڑے چیلنجز تھے. سر خان صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کریں تو لاسٹ ایئر جب سپٹمبر میں UN کا سیشن ہوا، ہم نے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی، ان کا UN کا خطاب، پھر تھنک ٹینکس میں ان کا خطاب، ان کی ملاقاتیں، ایک کائنڈ آف ہر شخص ان سے ملنا بھی چاہ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس مرتبہ مجبوری ہے کورونا کی وجہ سے وہ نہیں اس طرح کی گہما گہمی ہو رہی. سر کیا لگ رہا ہے تو اس مرتبہ جب UN سے خطاب کریں گے عمران خان صاحب ورچولی یا ہمارے ورچولی نہیں، ورچولی پرائم منسٹر بالکل خطاب کرنے جا رہے ہیں. سر پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ؟ صدر ٹرمپ کے ساتھ تو بڑی اچھی ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور پچھلی دفعہ ان کی ملاقات بھی زبردست ہے نیو یارک میں. میں نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب پر. بہرحال کوشش کرتے ہیں سوال کرنے، لیکن بڑا اچھا جواب دیا تھا صدر ٹرمپ نے. انہوں نے کہا کہ میں اس شخص پر اعتماد کرتا ہوں. انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف کی. سر تو اس وقت تعلقات کس پوزیشن پہ پاک امریکہ؟ مجھے خیر محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا بہتری کی طرف جا رہے ہیں آپ. نہیں یقیناً اگر آپ یعنی جنوری 2019 سے اگر مقابلہ کریں تو ہر لحاظ سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں اور مزید بہتر ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جولائی میں وزیر اعظم کا اور صدر ٹرمپ کا پہلا سمٹ ہوا، اس کے بعد پھر ان کی سپٹمبر میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی جنوری میں ملاقات ہوئی. تو یہ بھی بذات خود ایک ریکارڈ ہے کہ یعنی صدر امریکہ اور پاکستان کے وزیر اعظم کی اتنے مختصر عرصے میں اتنی بار ملاقات ہونا. تو اس لحاظ سے یعنی کرونا کی وجہ سے جو وہ ایک تعلقات میں جو ایک مومنٹم بنا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پوری طرح سے بلڈ نہیں کر سکے بیکاز آف کرونا. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ کے سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اس لیڈر کو ٹرسٹ کرتا ہوں. آئی تھنک افغانستان میں جو پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے اور جس طرح سے وہاں بات چیت کا آغاز ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو وزیر اعظم کی جو ایک لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اور جو پاکستان کی ایک کنسیڈرڈ پوزیشن ہے افغانستان پہ، یہ اس کی یعنی جو ہے وہ عکاسی بھی کرتا ہے اور اس کی ریفلیکشن بھی ہے. اور بٹ یہ ریلیشن شپ کے لیے بھی دیکھیں نا، دوسرا اہم ایسپیکٹ جو باوجود کووڈ کے جو 3 وزٹس ہوئے ہیں پاکستان امریکہ
کے درمیان اس پیریڈ میں، جبکہ اور میں زلمے خلیل زاد اور اس سے ریلیٹڈ وزٹس کی اور ملٹری ایکسچینجز کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل ایکسچینجز کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ایک ولبر راس کا وزٹ ہوا. دوسرا وزٹ جو ہے وہ چیف آف سٹاف جو ڈی ایف سی وچ از دی ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن، اس کے چیف آف سٹاف جو تھے وہ پاکستان گئے، اسٹوارٹ ایکرلی. اور پھر اس کے بعد ایڈم بلر کا وزٹ تھا جو کہ سی ای او ہیں نئے جو ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن. یہ ایک نیا ادارہ ہے جس نے سکسیڈ کیا ہے او پی آئی سی کو، اور اس کا جو انویسٹمنٹ مینڈیٹ ہے وہ او پی آئی سی سے بہت بڑا ہے. اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ بھی پہلے سے دگنا ہے، اور اس کے فالو اپ میں بھی ہماری 2-3 دفعہ ڈی ایف سی سی ای او سے ہمارے ایکسچینجز، اور ہم نے یہاں جیسے آپ نے ابھی شروع میں بات کی کہ ہم تمام جو ورچوئل مینز ہیں، تو ہم نے ڈی ایف سی کی انگیجمنٹ آرگنائز کی ود پاکستان بزنس کاؤنسل، اور اس میں کانکریٹ جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اور پاسبلٹیز ہیں ان کو یعنی ڈسکس کیا گیا. تو اس حوالے سے میرے نزدیک ایک تو افغانستان کے حوالے سے، دوسرا بزنس اور ٹریڈ کے حوالے سے، اور تیسرا یعنی جو ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے حوالے سے آئی میٹ کی ریسٹوریشن جو ہے وہ بھی ایک اگرچہ پریلیمنری ہے لیکن ایک اہم بینچ مارک ہے اور ایک اہم میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں بہتری کی غمازی کے حوالے سے. سر افغانستان کی بات کریں تو زالم خلیل زاد کا بیان بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا. ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، اسپیشلی انٹرا افغان ڈائلاگ جو کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہو رہا ہے. کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں آپ پاکستان کی؟ دیکھیں یہ پاکستان نے اس میں ایک بہت کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی اور اس کو ایک ٹیم ایفرٹ رہنا چاہیے. یعنی افغانستان کا امن جو ہے وہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، وہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں، وہ صرف امریکہ کی ذمہ داری نہیں، جو بھی ریجن کے ملک ہیں وہ ان سب کو اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کرنا ہوگا. پاکستان نے یقیناً آئی تھنک ہم نے ہر طرح سے ہم اس پروسیس کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا. سب پر امید ہے. دیکھیں یعنی جو افغان نیگوسیشن پروسیس ہے میرے نزدیک وہ امریکہ طالبان نیگوسیشن سے زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، ایک چیز. دوسرا یہ کہ اس میں اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے یا بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کو جو ہے وہ تمام قوتیں جو اس عمل کو خراب کر سکتی ہیں ان کے سدباب کی کوششیں بھی کرتی ہوں. بھارت شرارتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میرے لیے اس کو اس طرح سے کہنا مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اسپوائلرز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہوں یا افغانستان سے باہر ہوں، اور اس پروسیس کو جب آگے بڑھے گا جو کوئی بھی اس کو انڈرمائن کرے گا وہ بھارت ہو یا کوئی اور ہو وہ ہمارے نزدیک اسپوائلر ہی ہوگا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جناب اسد مجید خان صاحب سے، پاکستان کے سفیر. سر افغانستان پہ تو ہماری بات ہوئی کافی. سر کشمیر کا معاملہ جس طریقے سے ٹیک اپ کیا آپ نے اور جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ پاکستانی اور دوسرے تھنک ٹینکس اور پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کیا، اس کی مثال شاید ہمیں نہیں ملتی. بہت زیادہ کام ہوا کشمیر پر سر. لیکن سر جو ہم چاہ رہے تھے ایک سفارتی کامیابی تو حاصل ہوئی، لیکن سر وہاں پہ جو ایک مسئلہ ہوا جو کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی گئی اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئی. کرونا وائرس کو لے کے لوگوں پر مزید وہاں پر ظلم ہوتے جا رہے ہیں. سر آپ کے خیال میں کوئی
سفارتی کامیابی تو ہوئی لیکن کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بدقسمتی ہے یہ، بہت انفارچونیٹ ہے کہ بھارت نے یعنی کووڈ جو کہ باعث بننا چاہیے تھا لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کا، جو کہ باعث بننا چاہیے تھا وہاں جو بنیادی زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان میں بہتری لانے کا، بلکہ ریورس ہوا ہے کہ ہندوستان نے اس کو استعمال کیا ہے اور اسی کے کور میں اپنی اس آپریشن کو مزید بڑھایا ہے. اب اس میں دیکھیں ہم سفارتی سطح پہ ہر لحاظ میں سے اس کو اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اس میں سیکیورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ابھی حال ہی میں ایک بار پھر، جو کہ میں سمجھتا ہوں بذات خود ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کہ درمیان کے بہت سال جو ہے وہ یو این میں اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور اب پچھلے 2 سال میں 1 سال میں یہ اس پہ بارہا گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہاں امریکہ میں بھی ابھی 5 اگست کو اگر آپ دیکھیں تو سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی، ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی، یعنی ایلیٹ اینگل جو کہ ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے چیئر ہیں، انہوں نے بالکل اسٹیٹمنٹ، انفیکٹ اسٹیٹمنٹ جو کہ ان کے جو ریپبلکن رینکنگ ممبر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس طرح سے کافی کانگریس مین، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جو ہے نا وہ ہماری کمیونٹی اور کشمیری امریکن کمیونٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے نمائندوں کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے. سفارتی سطح پہ ہم بالکل اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی بات درست ہے کہ اس میں اس طرح سے فرینکلی ہمیں نتائج نظر نہیں آ رہے یا اس طرح سے کامیابی نہیں ہوئی جس طرح کی زیادتیاں جو ہے بھارت روا رکھ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. پرائم منسٹر نے یہ بارہا بات کی ہے، اور یہ پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ کشمیر کے کاز کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور اس کے لیے دیکھیں امریکہ میں آپ کو بتاؤں، یعنی امریکی کانگریس واحد ادارہ ہے جس نے 2 فارمل ہیئرنگز کشمیر پہ کنوین کی، اور باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بلا کے ان کو انسٹرکشن، میں نے خود کور کی ہے وہ بالکل. تو یعنی اب اس کو مزید اس سے جس طرح کا پریشر جنریٹ ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہوا، لیکن ہم اس میں کوششیں کر رہے ہیں. اور سر آپ کے خیال میں دنیا بے حس ہو چکی ہے یا مائٹ از رائٹ؟ دیکھیں میں اب اس میں بعض اوقات جو حقیقت ہے نا اس کو سنک ان ہوتے ٹائم لگتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں اس سے پہلے بھی یہاں رہا ہوں بہت عرصے سے، براہ راست بھی اور انڈائریکٹلی بھی امریکہ سے تعلقات کو فالو بھی کر رہا ہوں، امریکن میڈیا کو بھی فالو کر رہا ہوں. دیکھیں ایون 5 اگست کو مین سٹریم میڈیا نے، اور امریکہ کا کون سا بڑا اخبار ہے جس نے اداریہ نہیں لکھا، اور مین اخبارات نے بہت بڑے بڑے مضامین جو ہیں وہ شائع کیے. تو پبلک سپیس میں پرسپشن جو ہے وہ ہندوستان کی ان زیادتیوں کے حوالے سے بدل گئی. سر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھارتی حکومت کی جو دوستی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں لاسٹ ویک میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا، آپ نے بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے پھر بات کی، کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے ایک اچھی خاصی بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے خلاف بھارت کی جو حمایت ہے امریکہ کی، اسی وجہ سے شاید اس کے وہ ان معاملات کے اندر امریکہ زیادہ نہیں آ رہا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر تو کی تھی لیکن مودی نے نہیں بات مانی، تو وہی صدر ٹرمپ بھی پیچھے ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چین ایک بیچ میں عنصر ہے کہ امریکہ اس طریقے سے کشمیر کا معاملہ جو ہے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ ابھی بھی اگر آپ
دیگر جو دوسرے ممالک اور وہاں کے جو لیڈرشپ کے ریئیکشن اور رسپانسز اور وہاں کی پارلیمنٹس کی ڈیلیبریشنز کو دیکھیں، اور اگر آپ 1-on-1 کمپیریزن کریں تو امریکہ میں یعنی صدر ٹرمپ نے کوئی ایک بار نہیں، کئی بار یہ بات کی، اپنے الیکشن کیمپین میں یہ بات کی، ایون پرائم منسٹر مودی کی موجودگی میں بات کی، اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ نہ مانے ایک دوسری بات۔ تو اس لحاظ سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آبویسلی ہر ملک کے اپنے پولیٹیکل پرائرٹیز ہیں، لیکن امریکہ اس کو ابھی بھی ایک یعنی ڈسپیوٹڈ مسئلے کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل، انڈیا کا یہ پروپیگنڈا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ پروپیگنڈا تو ناکام ہو چکا ہے۔ مطلب ڈسپیوٹ تو ہے نا، اور دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پرسیپشنز جو ہے نا ان کے بدلنے کا آغاز جو ہے نا وہ پبلک سپیس میں اور میڈیا سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، پالیسی فالو کرتی ہے پرسیپشن کو، اور میں یہ بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پرسیپشن ہے اس میں بڑی بنیادی تبدیلی، اور صرف کشمیر کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو مودی حکومت نے جس طرح کا رویہ روا رکھا ہے۔ ان کے سر اپنے سٹیزن شپ کا جو بل لے کر آیا ہے وہ آپ این آر جو کر رہا ہے، ان کے کتنے بڑے مسائل میں نے خود کور کیے انڈین ایمبیسی کے باہر، سر ہزاروں انڈین سٹیزن ہیں، بالکل تو وہ ان کا وہ جو ایک جو یہاں ایک انکنڈیشنل امبریس کہہ لیں یا جو ہنی مون تھی وہ میرا خیال ختم ہے۔ سر اگر پاکستانی ڈائسپورا کی بات کریں، ہم یا پاکستانی امریکن کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی، ان کے جو مسائل ہوتے تھے چھوٹے موٹے مسائل پاسپورٹس کے، شناختی کارڈ کے، ہم نے دیکھا کافی حد تک حل ہوئے۔ آج آپ کا ایک ویبینار دیکھا میں نے زبردست قسم کا کہ پاکستانی امریکنز اور جتنے بھی دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اکاؤنٹس وہاں پر کھول سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ ہمیں پروگرام کا آخری حصہ ذرا وہ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں اس حکومت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پرائم منسٹر اور اس حکومت کی ایک بڑی اہم اور کلیدی پرائرٹی ہیں، اور اس حوالے سے کئی ایک انیشیٹوز اس میں یعنی سٹیزن کمپلین پورٹل ہو، کال سرزمین ہو، ای ویزا ہو، ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزمز میں فیسیلیٹیشن کے معاملات ہوں، تو وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں امریکہ پاکستان میں آج دوسرا یا تیسرا بڑا سورس آف فارن ریمیٹنسز ہے، یعنی یہ تقریباً 3 بلین سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ امریکہ سے پاکستان میں جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا ڈائسپورا اللہ کے فضل سے ویل پلیسڈ ہے، اکنامکلی ایفلوئنٹ ہے، تو اس میں پرائم منسٹر نے 10 سپٹمبر کو یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام۔ تو اس کا یعنی یہ آج کا ویبینار جو ہے وہ ایک سمجھے کہ تعارفی پروگرام تھا، نہ صرف یہ بلکہ دوسرا یہ کہ دیکھیں بینکنگ جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے وہ فیٹف کے کانٹیکسٹ میں بھی اکاؤنٹ کھلوانا، اکاؤنٹ مینٹین کرنا پوری دنیا میں، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو ٹرانزیکشنز میں مشکلات ہیں، لوگ پیسے بھیج نہیں سکتے، جو بھیج دیتے ہیں وہ واپس نہیں منگوا سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ گورنر صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے آج یہ ایک ویبینار جو ہے اس کا اہتمام کیا ہمارے ساتھ مل کے، اور اس میں ایٹ لیسٹ جو بنیادی سوالات تھے لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ دیکھیں یہ ایک نیا انیشیٹو ہے جس میں کہ آپ صرف ریمیٹنس نہیں بلکہ آپ اوورسیز پاکستانی سے پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بات کریں، ان کے لیے اس حوالے سے آسانیاں پیدا کرنے کی بات۔ تو میں اگر اسٹاک ایکسچینج میں
اسٹاکس کی ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو اس حوالے سے انفارمیشن، اگر میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس پیسے کو ریپیٹریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس حوالے سے فائدہ تو بہت ہوگا لوگوں کو، بڑا اچھا تو پروجیکٹ ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں بینکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس میں لوگوں کو بتانا کہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے آپ نے ٹرانزیکشنز کرنی ہے، لوگوں کو یہ گارنٹی دینا کہ جو پیسہ وہاں جائے گا اس کو جتنی آسانی سے اندر لے جایا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے باہر نکالا بھی جا سکتا ہے. تو یہ اس کاؤنٹ پہ جب آپ لوگوں کا کمفرٹ لیول بڑھائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی، آپ کے فلوز بھی زیادہ ہوں گے. سب بڑا درینہ مطالبہ ہے وہ ووٹ کا حق دیا جائے غیر ملکی پاکستانیوں کو. آپ کے خیال میں ہو پائے گا اس موجودہ حکومت کے دور میں؟ ابھی دیکھیں الیکشن ہونے میں اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اس کے بارے میں حکومت کی کمٹمنٹ بھی ہے، لیکن ووٹ دینے کا عمل جو ہے اس میں یہ ایک کافی میں سمجھتا ہوں پیچیدہ اور ٹیکنیکل پروسیس ہے. ایون امریکہ جیسے ملک میں اب بیلٹ باکس بیلٹ ووٹ جو ہے یعنی بائی پوسٹل بیلٹ اس کے بارے میں مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو ہمیں فول پروف سسٹم جو ہے وہ بنانا ہوگا، اور جس وقت اور جب ہم وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بالکل ووٹ دینا. میں تو یہ بھی سنا تھا ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاید جو پاکستانی امریکنز یہاں پہ رہتے ہیں ان کو شاید الیکشن لڑنے کا بھی حق دے دیا جائے گا، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں نشست تو ان کو پھر نیشنلٹی وغیرہ چھوڑنی پڑے گی. اس طرح کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے. دیکھیں وہ کام ہو رہے ہیں پروپوزلز تو، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کی ایک اہم کانسٹیٹوئنسی ہے اوورسیز پاکستانی، اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ بے شک پاکستان سے دور تو ہوتے ہیں لیکن ہر وقت وہ پاکستان دے لیو پاکستان. تو اس حوالے سے جو بھی میرا اس حوالے سے یہ خیال ہے کہ اپروپریٹ لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور جس میں یہ جتنے سوالات ہیں ان کے جواب جو ہیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ پریڈکٹیبل پروسیس ہو کہ کون لوگ کر سکتے ہیں کون لوگ نہیں کر سکتے. سر آپ جب آپ کا یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے تو ایئر وائی ڈیجیٹل گروپ کو 20 سال ہو گئے ماشاء اللہ پاکستان میں. سلمان اقبال صاحب نے جب یہ باغ دوڑ سنبھالی سر سب ہمیں میسیجز دے رہے ہیں. سر آپ ایئر وائی ڈیجیٹل جو گروپ ہے پاکستان کے اندر، نیوز ہے، ڈیجیٹل ہے، ہماری موویز کے بھی چینلز ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایئر وائی نے کیسا کردار ادا کیا ان تمام 20 سالوں میں؟ دیکھیں آپ ہمارے جو یعنی ٹی وی کا سفر ہے اس میں جو چند اہم ترین نام ہیں اس میں اے آر وائی جو ہے وہ ایک بہت اہم چینل ہے، اور میں ذاتی طور پہ اے آر وائی انٹرٹینمنٹ چینل کا بہت بڑا فین ہوں، اور میں بلبلے کا بہت بڑا فین. آپ کا یہ انٹرویو اسی پہ ہی آنا ہے، ڈیجیٹل کے اوپر ہی آنا ہے آپ کا. بلکہ میں عناد الفطیر کو جب یہاں ایوارڈز ہوئے تھے ہیوسٹن میں تو میں ان سے جب ملا تو میں نے ان کو بتایا کہ اب بھی میں روزانہ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں 6 بجے امریکہ ٹائم پہ وہ بلبلے کا یعنی ایئر وائی پہ ضرور دیکھ. سر اپنا یہ پروگرام دیکھنا بھی نہ بھولیے گا. تو ناظرین آپ گفتگو سنی پاکستانی سفیر ڈاکٹر سید مجید خان صاحب کی، کافی موضوعات پر ہم نے سے گفتگو کی. نیکسٹ شو تک کے لیے جہاز بری کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.